باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے ریجمنٹل ٹریٹمنٹ پر کافی دوستوں نے سنا اور انہوں نے جو مجھے میسج کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ موضوع بڑا دلچسپ اور بڑا سننے والا ہے اور میڈیکل کے اینڈ پر اس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، تو اس کو کمپلیٹ جو ہے نا وہ بتانے کے لیے ابھی ہم نے یہ ہمارا چوتھا پروگرام ہے۔ تو ریجمنٹل ٹریٹمنٹ ہزاروں سال پہلے پراپر جو ہے نا اس پر کام ہوا اور اس میں جو کام شروع ہوا تو اس کام کی بنیاد جو رکھنے والے حکیم ابو علی سینا اور ان کے علاوہ جو دیگر جتنے بھی جو ہے نا وہ معالجین تھے جنہوں نے محنت کی، ہمارے جو اسلاف ہیں، انہوں نے ہر دور کے مطابق اور ہر جو ہے نا اس کے ڈیزیز کے مطابق، ہر علاقے کے مطابق اس کے اندر امینڈمنٹ کرتے رہے، تبدیلیاں آتی رہیں۔ تو آج ہمیں اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ آج کے دور کے مطابق آج کے دور کے تقاضے کیا ہیں اور ہمیں ان میں کیا تبدیلیاں کرنی ہیں۔ اگر وہ ریجمنٹل ٹریٹمنٹ کر رہے تھے، ریجمنٹل ٹریٹمنٹ میں انہوں نے سب سے پہلے غذا کے بیریئرز دیے، پھر پرہیز کے بیریئرز دیے، پھر اس کے بعد فزیکل ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ ساری کری، اس کے بعد حجامے کا جو ہے وہ ڈی ٹاکس کرنے کے لیے استعمال کیا، اور اسی طرح انہوں نے لائف اسٹائل کے اندر جو ہے نا وہ چینجنگ کو پورا ڈسکس کیا، اور لائف اسٹائل کو چینج کرنے کے بعد مکمل صحت کو بحال رکھنے کے لیے ہمیں ایک لائے عمل دیا۔ تو ان سب جو چیزوں کو مرکب جو تھا وہ تھا علاج۔ تو اس وقت انہوں نے جو محنت کی، ہمیں آج کے دور میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے صرف ان کی نقل مار کر اور وہ سبجیکٹ پڑھ کر وہی ساری چیزیں جو ہے نا وہ آگے لوگوں کو بتا کر سمجھا کر اور اسی پر زور دیتے رہنا ہے، یا ہمیں ہمارے دور کے مطابق، دور کے تقاضوں کے مطابق، آج کے ڈیزیزز کے مطابق، آج کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم نے اس کے اوپر کوئی کام کرنا ہے۔ تو اس کے اوپر الحمدللہ ہماری ٹیم نے ایک ورک آؤٹ کیا اور کام کیا، اور اس کے مطابق ہم نے جیسے گزشتہ پروگراموں میں آپ کو بتایا ہے کہ علاج بالغذا یا علاج جو غذا کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا ہے، اس کا تعارف کرایا، پھر پرہیز جو ہے وہ سارا بتایا ہے، پھر فزیکل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ہم نے سارا بتایا ہے۔ تو فزیکل ٹریٹمنٹ کے بعد ہم حجامہ کو ڈسکس کر رہے تھے کہ حجامہ کے اندر بہت ساری ایسی جو چیزیں ہیں، جیسے پراپر جگہ کا ہونا، پراپر جگہ کا صاف ہونا، سارے جو سامان اس کے ایکوپمنٹ ہیں جیسے کہ اس کے نیڈلز ہیں ان کو یوز کرانا، اور ان کے جتنے بھی وہ پنچنگ وہ ہیں ان کو اس طرح سے یوز کروانا، اور اس کے بعد باقاعدہ پیشنٹ کو جو ہے بائنڈیج وغیرہ لگا کر پھر بھیجنا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک جو ہے نا پراپر اس کا لائے عمل تھا، اس کے اندر پراپر جو ہے نا ان کا حصہ ہے۔ پھر جب بندہ ڈی ٹاکس ہو جاتا ہے، اس کی ٹاکسن خارج ہو جاتی ہے باڈی میں سے، تو پھر وہ ایک مکمل صحت کی طرف آتا ہے، تو ہم اس کو پھر یہی کہتے ہیں کہ صبح کی آپ نے واک کرنی ہے۔ جو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہاں سے شروع ہے کہ صبح کی جو واک ہے نا اس کا صحت کے ساتھ کیا تعلق ہے، صبح کی ہی واک کیوں ضروری ہے۔ جو آج کا ہمارا سبق ہے وہ ہے کہ ہماری صبح کی واک کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں باڈی کے اندر آکسیجن اور پانی جو ہے نا وہ ایک مقدار میں ہر وقت موجود ہے، ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے مطابق ہمیں جو ہے نا اپنی آکسیجن لیول کو برقرار رکھنے کے لیے، پراپر رکھنے کے لیے، پورا جو ہے نا بحال رکھنے کے لیے ہمیں جو ہے صبح کی واک بہت لازمی ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی صحت مند معاشرے ہیں وہ اس کے اوپر بہت کاربند رہتے ہیں، اس کو بڑا جو ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں چونکہ ہمارا قومی سطح پر ایسا کوئی بھی ایکٹیویٹی، ایسی کوئی بھی کام ہوتا ہی نہیں ہے، تو ہم چونکہ بس وہ کام کے مطابق بس اٹھتے ہیں، ضرورت کے مطابق جاگتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، پھر یا تو لیزی ہو جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، یا پھر ہمارا غذائی جو ہے نا وہ کام چل پڑتا ہے کہ یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے۔ تو اس کے ساتھ پھر ہماری باڈی کے اندر جو بگاڑ ہے نا وہ بگاڑ مزید بگڑتے ہی چلے جاتے ہیں، وہ اپنی اصلاح کی طرف، اپنی صحت کی طرف ہم اپنی باڈی کو نہیں لے کے آ سکتے۔
اس کو لانے کے لیے ہمیں صبح کی، جب ہم صبح ایک ترتیب سے اٹھیں گے، 20 منٹ سے 40 منٹ ایک واک کریں گے، اس واک کے بعد جو ہے ہم ایک پراپر جو ہماری باڈی کو ضرورت ہے، جیسے کہ اگر ہم نے آج ہیلدی کام کرنا ہے تو ہم ہیلدی ڈائٹ لے لیں، اگر ہم نے کوئی سائیکلوجیکلی بہت سٹریس والا کام کرنا ہے تو ہم اسی طرح کی غذا لے لیں، گزشتہ دن ہم نے کیا جو ہے نا باڈی ہماری نے کنزیوم کیا ہوگا، ہمارا اس پہ بھی غور و خوض ہونا چاہیے۔ اس پہ ہم کرتے نہیں ہیں، نہ کسی معالج سے ڈسکس کرتے ہیں، نہ اس کو سرچ کرتے ہیں، تو ہم جو ہے نا اسی فیلئر کے اندر اسی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے علاج کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، جو ہمیں جو کچھ بھی بتا دیتا ہے ہم وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی میرے پاس ایک پیشنٹ آئے، آج بڑی دور سے سفر کر کے آئے تھے اور وہ گزشتہ 12-13 سال سے ایک ڈیزیز میں مبتلا تھے، پھر کچھ مہینوں سے بالکل اس میں اپاہج ہو گئے، اب بالکل وہ اس پہ چلے گئے، لیکن ان کو کسی بندے نے یہ کہا ہی نہیں، ان کی پوری ہسٹری کے اندر کہیں مینشن ہی نہیں ہے کہ آپ کی غذا جو ہے نا وہ بہتر ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی مجھے ہر کسی نے کہا اچھی غذا کھاؤ، خوب غذا کھاؤ، اور جو ہے نا طاقتور غذا کھاؤ، تو میں پراٹھے کھاتا رہا اور میں جو ہے وہ بوائل انڈے کھاتا رہا اور اس طرح کی غذائیں کھاتا رہا۔ وہ غذائیں اس کے باڈی سے خارج نہیں ہو رہی، وہ غذائیں اس کی باڈی جب خارج نہیں کر پا رہی تو وہ ڈے ٹو ڈے گرتا چلا جا رہا ہے اور مسکولر ڈسٹرافی سے بھی آگے بڑھتا جا رہا ہے کہ اس کی باڈی جو ہے نا کام کرنا چھوڑ گئی ہے، اب وہ ویل چیئر پہ ہے اور اس کی باڈی پوری ہارڈ ہو رہی ہے، سخت ہو رہی ہے، سٹک ہو رہی ہے، لیکن ریکورڈ نہیں ہو رہا۔ تو ہم نے اس کو سب سے پہلے ایک غذائی ترتیب بتا دی، غذائی علاج بتا دیا، اور اس کو یہ کہا کہ یہ غذا آپ نے کم سے کم 15 سے 1 مہینہ تک اپنی باڈی کے ساتھ یہ آپ اس کے جو ہے نا احتیاطی تدابیر پوری کریں اور یہ غذا کھائیں۔ انشاءاللہ اب آپ کو یہ جو سمٹمز اب آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کے چینج ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اب آپ نے پرہیز بھی کرنا ہے، پرہیز کے بعد پھر آپ نے فزیکل ٹریٹمنٹ لینا ہے، پھر اس کے اندر ہم آپ کو ہجامہ کریں گے اور آپ کو ہجامے کی ڈیوریشن میں ہم ایک واک اور جاگنگ اور اس کے اوپر لے آئیں گے، پھر اس کے اوپر آپ نے ایک مستقل مزاجی سے زندگی گزارنی ہے تو کبھی بھی آپ کو کوئی بیماری دوبارہ نہیں لگے گی۔ تو الحمدللہ پیشنٹ نے یہ کہا کہ جی آپ کی باتوں سے بڑا جو ہے نا میں مطمئن ہوا ہوں اور مجھے لگا ہے کہ میں اب ٹھیک ہو سکتا ہوں، حالانکہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن صرف اس کو غذا کے اوپر پریپیئر کیا، اس کو تیار کیا، اس کو موٹیویٹ کیا، اس کو پورا اس کے اوپر سمجھایا، ایک ٹائم دیا، تو الحمدللہ اس نے کہا جی بالکل مجھے اتنے سالوں میں کسی نے بھی غذا کے اوپر پراپر طور پر پوری غذائی جو ہے نا وہ نہیں بتایا، بس کسی نے کہا یہ کھا لو، کسی نے کہا یہ کھا لو، اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ آج وہ بہت ہی زیادہ ایک سیریس مرض میں مبتلا ہے۔ تو بنیادی طور پر ریجمنٹل ٹریٹمنٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو آج اس کا یہ چوتھا پروگرام تھا، ٹھیک ہے جی، جس میں ہم اس کا چوتھا پورشن تقریباً ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو 5واں جو ہے نا وہ چل رہا ہے کہ لائف سٹائل جو ہے وہ اس کو ہم نے کیسے چینج کرنا ہے اور کیا چیزیں اس میں لازمی ہیں۔ ورزش کے بعد باقی چیزوں کے اوپر انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ پروگرام میں بات کریں گے۔ آپ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جزاک اللہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور نیکسٹ موضوعات کے اوپر بتایا کریں کہ اس موضوع پر آپ ہمیں بات کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔